میں مری کو مقدر تقریر نہیں سنائی. ہاں ہم وہ خود میں وہ حلوے کھا کے سونے والا مولوی نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے, اللہ کا کرم ہے, غیرت ایمانی عطا فرمائی ہے. اس لیے باجرت اور مصطفیٰ کے دیوانے بن کے بیٹھو. اللہ اللہ کعبۃ اللہ کے ان در و دیوار کے ساتھ کئی کئی قبیلوں کے کلام لگے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ پر قرآن نازل ہوا, ایک دن حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک کی سورہ کوثر لے کر اسے لکھ کر اسی مقابلے کے اندر تشریف لے گئے. جب سارے شعراء نے اپنا کلام پڑھ دیا, میرے نبی کے چچے کے بیٹے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اور کے بڑے بڑے شاعروں, اب ذرا مجھ قریشی کا کلام بھی سنو. میں قبیلے بنو عبد المطلب بنو ہاشم کا فرد ہوں, میری بات بھی ذرا سنو, میرا کلام بھی سنو, ذرا میری گفتگو بھی سنو. اللہ اکبر. جس وقت سارے ہماتن گوش ہو گئے, حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قرآن کی سورہ کوثر کو پڑھا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ادھر جناب حضرت جعفر طیار نے اللہ کا یہ کلام پڑھا, قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کی تلاوت کی. سارے شاعر اپنا اپنا کلام لپیٹ کر گھر کو روانہ ہو گئے. سبحان اللہ. سارے کے سارے شعراء اپنا اپنا کلام انہوں نے سمیٹا لپیٹا چلے گئے, اور آ کر کہنے لگے ابو طالب کے بیٹے, ابو طالب کے بیٹے, عبد المطلب کے پوتے, سچ بتا یہ کلام تو نے کہاں سے لایا؟ اور ہمارے سال ہا سال کی محنت ایک طرف, یہ تیرے دو جملے ایک طرف, بتا یہ کلام کہاں سے آیا اور کیسے تو نے لکھا ہے؟ آپ مسکرائے, فرمایا یہ میرا کلام نہیں, یہ خالق ارض و سما کا کلام ہے جو اس نے اپنے حبیب محمد پہ اتارا. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, قائد شباب اسلامی پاکستان. اب اس آیت کے اندر ہے کیا؟ یہی ہمارا عنوان ہے, یہی عاشقوں کا کلام ہے. مالک ارض و سما فرماتا ہے آتیناک الکوثر. میرے مدنی حبیب, ہم نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. یہ کوثر کثرت سے فعل کا وزن ہے, جس کا معنی بنتا ہے کثرت کی کثرت. اب معنی بنے گا میرے حبیب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ تھوڑا نہیں دیا, وہ کثیر دیا ہے. ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے سونا تھوڑا نہیں دیا, ہم نے کثیر دیا ہے. علم دیا ہے تھوڑا نہیں کثیر دیا ہے. حسن دیا ہے تھوڑا نہیں کثیر دیا ہے. طاقت دی ہے تھوڑی نہیں. بسم اللہ. تھکے بیٹھے اسی محفل سے آئے ہو؟ یہ سامنے والوں کا جذبہ بڑا عجیب ہے, اور آپ بالکل تھکے ہوئی کمپنی بیٹھی ہوئی ہے یار. اے میرا سونا مدنی, ہم نے جو کچھ بھی تجھے دیا ہے وہ قلیل نہیں دیا, ہم نے تجھے کثیر دیا ہے. کیا مطلب؟ ہم نے سابقہ نبیوں کو جب معجزے دیے, کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 5, اور میرا مدنی وہ جب تیری باری آئی ہم نے سر سے لے کر پاؤں تک تجھے خود سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا.
ہم نے تجھے امت دی تو تھوڑی نہیں دی، عاشق دیے تو تھوڑے نہیں دیے، امت دی تو تھوڑی، اور یہ میرا نبی ہے یار، میرے رسول کی نگاہ انتخاب ہے۔ پڑھنے پہ آئے تو جبے کبے والے مولوی ایک طرف رہ جائیں، نگاہ محمد چننے پہ آئے تو پولیس والوں کو چن لیتی ہے۔ جیوے 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 نہیں یہ نہیں، یہ تھکی ہوئی آواز نکال رہے ہو اس عاشق رسول کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فرشتوں کی صفوں میں بھی جس کا ادب اور احترام موجود ہے، ایسے نہیں۔ جیوے 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 آتیناک الکوثر، میرے مدنی حبیب، ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ تھوڑا نہیں دیا، ہم نے آپ کو کثیر دیا ہے۔ کتنا دیا جی؟ امت دی، عاشق دیے، علم دیا، حکمت دی، آل دی، معجزے دیے، حسن دیا، طاقت دی، کمال دیا، عزت دی، شہرت دی، عظمت دی، رفعت دی، سونا دی، جو کچھ تجھے دیا ہم نے یہ گن نام کے نہیں دیا، اپنی شان کے مطابق تجھے کثرت عطا فرمائی ہے۔ زندہ باد شباب اسلامی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سنیے حبیب، ہم نے تجھے تھوڑا نہیں دیا، کتنا دیا؟ بس جلدی سے، میں محبت کی طرف آ رہا ہوں۔ تھوڑا نہیں دیا، کتنا دیا؟ آئے ہائے ہائے، میرے رسول کی کثرت دیکھو، سونا میرے نبی کی کثرت دیکھو، اللہ نے جو میرے رسول کو عطا فرمائی ہے۔ میرا نبی اگر بولے نا تو پھر بھی معجزہ ہو جاتا ہے، میرا نبی دیکھے تو پھر معجزہ ہو جاتا ہے، میرا نبی سنے تو پھر معجزہ ہو جاتا ہے، میرا نبی اشارہ کرے تو پھر معجزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، یہ زمین حرکت میں ہے۔ یہ زمین جب گھومتی ہے نا جی، تو پھر یہ گھوم کر جب سورج کے سامنے آتی ہے تو دن ہو جاتا ہے، جب پیچھے چلی جاتی ہے تو یہ ہے سائنسدانوں کا نظریہ۔ فلسفہ والے، فلاسفہ، وہ کہتے ہیں نہیں، زمین نہیں گھومتی، بلکہ یہ سورج آسمان میں فٹ ہے، جس طرح یہ انگوٹھی نگینے میں فٹ ہے۔ یہ سورج گھومتا ہے، اور جب یہ گھوم گھوم کے سامنے آتا ہے تو دن، اور جب پیچھے جاتا ہے تو یہ کس کا قول ہے؟ فلسفہ والوں کا۔ اور اسلام کہتا ہے سورج بھی حرکت میں ہے، زمین بھی حرکت میں ہے، سورج بھی حرکت میں ہے، زمین بھی حرکت میں ہے۔ تو بس سنیے، زمین گھوم کر سورج کے سامنے آئے تو دن، گھوم کر پیچھے چلی جائے تو رات، یہ سائنس والے کہتے ہیں۔ اور سورج پورا نہیں گھومتا، بلکہ سورج کے ساتھ آسمان بھی گھومتا ہے۔ جب وہ گھوم کر زمین کے سامنے آئے تو دن، اور پیچھے چلے جائے تو رات، یہ فلسفہ والوں کا نظریہ ہے۔ ارے بابا، اپنے نبی کی انگلی کے اشارے کی طاقت بتانے لگا ہوں۔ میرا نبی بیٹا ہے مکہ مکرمہ میں، میرے مصطفیٰ بیٹے سرزمین عرب کے اندر، اور میرے آقا سے مکہ مدینہ طیبہ میں، سرزمین عرب کے اندر میرا نبی بیٹے ہیں۔ آپ کے غلام کی نماز رہ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی مختصر عرض کر رہا ہوں، میرے نبی کے غلام کی نماز رہی، میرے رسول نے کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ اشارہ کیا، سورج پلٹ کے آ گیا۔ اب بظاہر تو یہ سبحان اللہ کر دیتے ہو کہ بس اتنا کافی ہے،
دیوانوں، میرے مصطفیٰ کے چاہنے والوں، یہ اتنا سا کمال نہیں۔ اگر سائنس والوں کا نظریہ لیں تو نبی کے اشارے نے کیا کیا؟ زمین گھوم کے پیچھے چلی گئی تھی، اشارہ کیا زمین کو واپس گھما کے رکھ دیا ہے میرے نبی۔ بھائی سائنس والے یہی کہتے ہیں نا، گھوم کے گئی۔ اچھا آج مولا جی سے پوچھو، کسی بڑے پیر سے پوچھو، بڑے طاقتور سے کہو یہ چلتی ہوئی چکی کو ذرا پیچھے تو پلٹا، اشارے سے نہیں کہتے، ہاتھ لگا کے پلٹا دے، وہ کہے گا اگر ہاتھ ڈالا ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، انگلیاں رگڑی جائیں گی، ہاتھ خراب ہو جائے گا۔ ارے میں اور تو